باغوں کے پہرے دیتے تھے پوری رات، اور علی پہرا ہی دے رہے تھے کسی کے باغ کہ عباس آ گئے، 9 سال کی عمر تھی، اور کہنے لگے بابا اب آپ گھر جائیے، آپ کی جگہ میں پہرا دوں گا، میں پہرا دوں گا۔ کہا عباس پہرا تو دینا، لیکن ایک بات تمہیں سمجھائے دیتے ہیں، اس پہرے میں کوئی باغ کے اندر نہ جانے پائے۔ کہا بابا ایسا ہی ہوگا۔ اور کہا اگر کوئی زبردستی جانا چاہے باغ کے اندر تو اس سے کہنا تلوار نکالے، جنگ کرے، اگر وہ جیت جائے تم سے تو باغ میں چلا جائے، اگر تمہیں زیر کر لے۔ کہا بابا ایسا ہی ہوگا۔ عباس علی کے انداز سے 9 سال کی عمر میں پہرا دینے لگے باغ کا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک سوار ہاتھ میں تلوار لیے اور منہ پہ نقاب ڈالے آ گیا۔ اور وہ سیدھا باغ کے دروازے کی طرف چلا۔ عباس نے وہیں سے للکارا، خبردار میرے بابا نے منع کیا ہے، تو باغ میں نہیں جا سکتا، میں تجھے باغ کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ وقت وہ تھا کہ یہ قاعدہ تھا عرب میں کہ راتوں کو جو سپاہی پیشہ لوگ تھے جو صبح کو لشکر میں جاتے تھے، ان کی بیویاں آٹا لے کر تنور پہ جاتی تھیں روٹیاں لگوانے، اور آدھی رات کو تنور روشن ہو جاتے تھے، روٹیاں لگوا کے تنور سے آتی تھیں، اس کو کھانا کھلا کے رخصت کر دیتی تھیں صبح کو۔ ایسی ہی ایک عورت گھر سے آٹا لے کے چلی تنور پر روٹیاں لگوانے، راستے میں یہ جگہ آ گئی جہاں باغ کے پاس 2 سوار نظر آئے۔ اس عورت نے یہ دیکھا کہ ایک سوار دروازے کے پاس باغ کے جا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے اندر جانے کی شرط یہ ہے کہ تلوار نکال، مجھے زیر کر لے تو باغ میں چلا جا۔ فوراً اس نے اپنی تلوار بلند کی، عباس نے بھی اپنی تلوار اٹھائی، اور پھر تلوار چلنا شروع ہوئی۔ اس نے وار کیا، عباس نے وار کیا، اس نے وار کیا، عباس نے وار کیا، نہ وہ عباس کے وار کو زیر کر پا رہا، نہ عباس اس کے وار کو، برابر سے تلواریں چلنے لگیں، یہاں تک کہ گھوڑے کے شموں سے چنگاریاں نکلنے لگیں اور تلواروں کے وار سے آوازیں نکلنے لگیں، لوہے سے لوہا ٹکرا رہا تھا۔ یہ بھول گئی کہ میں کس کام سے جا رہی تھی، یہ غور سے لڑائی کو دیکھنے لگی، کاہے کو اس نے کبھی ایسی لڑائی دیکھی تھی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے والی ہوئی۔ عورت کو احساس بھی نہیں ہوا کتنا وقت گزر گیا، لیکن اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ تو لڑتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر اسے یاد آیا میں کس کام سے آئی تھی، اب جو تنور پہ گئی